اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأهل بيته الطيبين الطاهرين منتخبين المنتجبين المعصومين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في قرآن الحكيم والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ بلند سے بات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب دانش، مومنین اکرام اور سامعین قدر، میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر یہ آج کی خطابت میں قرآن مجید سے اللہ کی لا رہے کتاب بھی ہے، کتاب محکم کتاب اجمل کتاب سے 8 نمبر پارہ سورہ الاعراف کی 3 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنا پیغام دے رہا ہے دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں، اے اسلام لانے والوں، اے دعویٰ داران ایمان، اے دعویٰ داران اسلام، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ خیال رکھے اس چیز کا، یعنی اس کی ایک ایک آیت جو ہے ہمیں کنٹینیو رکھے ہوئے ہے، قیامت تک کے لیے یہی قرآن ہمیں فائدہ دے گا، یہی ہدایت دے گا، اسی پہ ہی ہدایت ہے، اور ہدایت اس کے اندر ہے، اگر اس کو سمجھیں گے تو ہدایت آئے گی، اور ترجمے کے ساتھ سمجھیں، خالی پڑھنے سے، عربی کیونکہ ہماری زبان نہیں، تو عربی پڑھنے سے فائدہ یہ ہے کہ رحمت ہوگی، ثواب ہوگا، مگر ہدایت تب آئے گی جب آپ کو اللہ کی زبان سمجھ میں آئے گی۔ تو وہ ترجمہ کریں اپنے اپنے علاقے کا، جہاں جہاں وہ رہتا ہے، سندھی، بلوچی، پنجابی، جو بھی فارسی، پشتو، جتنے بھی یہاں رہنے والے، وہ اپنی زبان سے ترجمہ کریں، پھر ہدایت آئے گی۔ کل انسان کے لیے میسج ہے، اللہ فرما رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو کچھ آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اتارا ہے، قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا، اس کو چھوڑ کر ولا تتبعوا، اور دنیا کے بنائے ہوئے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دنیا کے بنائے ہوئے ولی، دنیا کے بنائے ہوئے اکابرین، دنیا کے بنائے ہوئے خلیفے، اور ان پہ ایمان نہ لانا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی اطاعت واجب نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے، کہیں ہم ان میں تو نہیں کہ جو قلیلا ما تذکرون ہیں، جو کم عقل والے ہیں، جو عقل سے پیدل ہیں، کم ہیں، جو زیادہ عقل سے پیدل ہیں، بے وقوف ہیں، عقل شعور نہیں رکھتے، دین حق پہ نہیں، کہیں ان میں نہ چلے جائیں۔ ہم جو کم، اللہ کہہ رہا ہے نا، کم ہیں، جو کم ہیں، تھوڑے عقل رکھتے ہیں، تھوڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تھوڑے بندے ہیں جو میرے ذکر اذکار میں محور ہیں، تو ہم تھوڑے ضرور ہیں مگر ہیں حق پر۔ اللہ کیونکہ فرما رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو، ان پہ جتنے واجبات اپنے دین کے اوپر، آپ کے اوپر حکم لاگو ہیں، وہ ان پہ کیے ہوئے، ان کے فرمائے ہوئے، ان کی سنت کرو جو قرآن میں ہے اور نبی پاک کی زبان میں ہے۔ نبی پاک کی زبان ہوگی تو اسے حدیث پاک کہتے ہیں، اللہ کی زبان ہوگی تو اسے قرآن پاک کہتے ہیں۔ اللہ بولتا جب ہے تو دہن اور لہجہ مصطفیٰ کا رکھ کے فرماتا ہے، اس لیے تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول، میرا حبیب اللہ کی مرضی کے بغیر لغو نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے سنایا، اللہ ہمیں نظر نہیں آیا، نہ اللہ دکھائی دیا، نہ اللہ نے وضو سکھایا، نہ رکوع، نہ سجود۔ دین دینے والا اللہ، بنانے والا مصطفیٰ، اس کی حفاظت کرنے والا علی المرتضیٰ، اور سجدے میں سر کٹا کے نوکے سنا پہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو پیغام سنا کے
دکھانا چاہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ پیغام حق ہے کہ دنیا والے حاکموں کی اطاعت نہ کرنا، یہ تھا میسج کربلا میں نیزے پہ، کہ یہ میں قرآن پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں، اے دنیا والوں غور کرو، انہوں نے مجھے کاٹا، میں کٹا نہیں، کیونکہ اللہ کا نمائندہ نور خدا، نور مصطفیٰ کبھی کٹتا نہیں، ہم نورانی ہیں، نور کے ہیں، اس لیے نور کٹتا نہیں۔ آج دیکھو میں بول کے سنا رہا ہوں، مگر اندھوں کو سمجھ نہیں آئی، جن کے قلبوں کی مہر تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، ان کے قلبوں کی مہر تھی، وہ نہیں سمجھ رہے تھے، ان کے دلوں پہ، کانوں پہ مہر تھی، آنکھوں پہ غشاوہ تھا، پردہ تھا، وہ نہیں سن رہے تھے، اندھے تھے۔ تو دوستو یہ بہت بڑا میسج ہے کہ ہم نے حاکموں کی اطاعت سے منع کیا۔ حاکم جتنے بھی تھے نبی پاک کے بعد آئے، دنیا کے بنائے ہوئے، چنے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے، تو وہ ان پہ حاکمیت جو انہوں نے کی دنیا پہ، انہوں نے فرقے بنا دیے، کیونکہ انہوں نے ٹھیک دین درست نہیں پہنچایا، بعد میں اپنی مرضی کی، اور ہر کام میں، ہر دین کے سسٹم میں، یعنی کہ نکاح میں، جنازے میں، طلاق میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر چیز میں اپنی تبدیلی ڈالی، جس سے لوگ کنفیوز ہوئے، کنفیوز ہونے کے بعد فرقے بنتے گئے۔ تو فرقے، سب فرقوں کو شکل لگا کے پاک نبی نے اس بات کا اعلان کر دیا حدیث پاک میں کہ کلو فی نار الا واحدہ جنہ، ایک جنتی ہے سارے جہنمی۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے میرے والا جنتی، مگر نہیں، جو قرآن کریم پہ عمل کرتا ہے، جو زبان رسول پہ عمل کرتا ہے، وہ حق پر ہے۔ اب دیکھو پاک نبی نے تو یہ فرمایا انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیت، میرے بعد اے دنیا والوں دو چیزیں ہم وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک عترت، اللہ کی کتاب اور ایک عترت۔ مولوی نے دھوکہ کے دیا کہ قرآن اور سنت، گیڑا دے دیا، نہیں، اللہ کی کتاب اور میری عترت جس میں میرا خون ہوگا، اور خون والوں کو چھوڑ کے امت والوں کو خلیفہ بنا دیا اور ان کو سید لکھ دیا۔ دیکھو سادات تو نہیں تھے، ان کے نام کے ساتھ لکھ دیا سیدنا فلانا، سیدنا فلانا۔ سادات جو ہے اہل بیت کا گھرانہ۔ اب یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ دوں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ، کوئی بھی ججز، کوئی بھی حکومت کسی کو آبجیکشن لگانا چاہے، اعتراض لگانا چاہے، اس پہ الزام لگانا چاہے، تو پہلے اس پہ شک دائر کرے گی، پھر اس پہ دفعہ لگے گی، پھر وہ پکڑنے پہ آسانی ہوگی، پھر اس پہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی۔ تو پہلے دفعہ لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے مجرم ثابت ہوتا ہے، ورنہ وہ کہہ دے گا کس جرم میں مجھے پکڑا۔ تو پہلے انہوں نے دفعہ کیا لگائی، دیکھیں دفعہ لگانے کے بعد انہوں نے دفعہ کو اس طرح چینج کیا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت کی اطاعت کرنا اور اللہ کی کتاب کی اطاعت کرنا، جو میری آج کی صورت کا موضوع ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ رشتہ داریاں کی، بڑا بیٹھ کے میٹنگ کر کے بڑا سیٹنگ بنائی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ فرما رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں کہ اہل بیت، جو گھر والے، گھر کے اہل ہیں، اہل بیت کے مطلب گھر کے اہل بیت، تو ہم ہیں گھر والے۔ تو آئے تھے رفیق بن کر، شریک بن گئے، دفتریں دے دے کر شریک بن گئے، آئے تھے غلام بن کر رفیق بن گئے، دفتریں دے دے کر شریک بن گئے۔ ان کی تیز رفتاری کو دیکھیے کہ صدقہ کھا کھا کر صدیق بن گئے۔ اب سچا صدیق جو ہے قرآن میں صدیق اکبر اسے کہا گیا ہے جو اللہ کے بعد سب سے بڑا سچا ہو۔ ایک اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سبحان اللہ، سچا ہے، عادل ہے، اس کے بعد فوری سچا رسول پاک ہے، رسول اکرم تمام انبیاء کے سردار، اس کے بعد اہل بیت، یعنی جس نے رسول کی زبان چوسی وہ سچا ہے۔ بہت بڑا نقطہ ہے آج کا۔ تو یہ لقب دیا، دوسرا کہ اہل بیت کا لقب دے دیا۔ لقب دینے کے بعد کیا ہوا کہ ہم ہیں گھر والے۔ اب گھر والے جب ہوئے تو وہ ایک شک دائر ہوگی، لوگوں کی سمجھ میں آئی یہ گھر والے، انہوں نے ان کے اطاعت شروع کر دی۔ اور دیکھ لیں فرقے بننے کی وجہ یہی ہوئی۔ اگر رسول پاک کی زبان اقدس پہ یقین رکھ کر تسلیم خم ہوتے تو یہ فرقے نہ بنتے۔ یہ میرے پاک نبی کی حدیث پاک ہے کہ اگر میرے بعد میری زبان پہ یقین کر کے اگر علی کی ولا کا اقرار سب کر لیتے تو اللہ جہنم کو